اللہ کی قسم بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ظالم جو تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، جیسے بھی تھے، لیکن انہوں نے جانوروں کی کچھ قسمیں بنائی ہوئی تھی۔ وہ جانور اپنے بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، لیکن اس قوم کی جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ اپنی بچیوں کو اپنے پیروں کے نام پر کر دیتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کائنات کے امام الانبیاء سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختصر ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے 8واں جمعہ ہے اسی موضوع پر، اور ابھی تک ہم عرب کی سرزمین کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ اہم معلومات آپ کے گوشگار کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پچھلے جمعے کو ہم نے عرب کے اندر بت پرستی کے حوالے سے بات کی تھی کہ عرب لوگ بت پرست تھے اور کس طرح ان کے اندر بت پرستی شروع ہوئی اور پھر کہاں تک پہنچی، یہ ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا۔ آج ہم یہ بتلائیں گے کہ عرب کے اندر صرف بت پرستی نہیں تھی، بلکہ یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، مجوسیت بھی تھی اور صابئیت بھی تھی۔ یہ بھی عرب لوگوں کے اندر عقائد آ چکے تھے، اور کچھ لوگ یہودی بن گئے، کچھ عیسائی بن گئے، کچھ مجوسی بن گئے، کچھ صابی بن گئے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان کا بھی تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اور اسی طرح یہودیت، عیسائیت کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو اس سے قبل ہم یہ بتلائیں کہ ان کے اندر کس طرح یہ عقائد آئے۔ آج ہم شروع میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عرب کے اندر بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، ان کے جو عقائد بتوں کے بارے میں تھے، جو اپنے حقیقی رب کے بارے میں نہیں تھے، اس قدر مضبوط ان کے عقائد بتوں کے حوالے سے تھے۔ میں ان کی رسموں کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے اندر کیا کیا رسمیں تھیں، کہ بتوں کے حوالے سے وہ کیا کیا کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے کہ وہ مجاور بن کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس طرح آج کل قبروں پر لوگ مزاروں پر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پوری زندگیاں وہیں گزار دیتے ہیں، اسی طرح عرب کے اندر جو بت پرست لوگ تھے، بتوں کے پاس آستانوں پر اپنی پوری زندگیاں گزار دیتے تھے، اور اس کے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور اس کو برکت کا باعث سمجھتے تھے، اور وہیں بیٹھا کرتے تھے اور زندگیاں وہیں گزارا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ مجاور بنا کرتے تھے۔ اسی طرح ان سے پناہ طلب کرتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ شیطان سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس وقت لوگ بتوں سے پناہ مانگتے تھے کہ فلاں بت ہمیں پناہ دے، فلاں بت ہمیں پناہ دے، اور اسی طرح حاجت روائی، مشکل کشائی اور ہر حوالے سے اپنے بتوں کو پکارتے تھے اور ان کو سفارشی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بتوں کو پوجتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اپنے حقیقی رب کے قریب کر دیں گے۔ حالانکہ اس طرح کا حکم شریعت نے نہیں دیا کہ بتوں کو پوجو اور بتوں سے یہ سفارش کرواؤ کہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں،
تمہارے گناہوں کو معاف کروا دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے دعا کرو، ڈائریکٹ مجھے پکارو، کوئی واسطہ بیچ میں ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کو ناجائز قرار دے دیا کہ کوئی بندہ واسطہ دے کر کسی کا اللہ کو پکارے تو یہ دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ اللہ کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے بادشاہ کبھی کسی بندے سے مجبور ہوتے ہیں، کبھی دولت سے مجبور ہوتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو کسی سے مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کسی کا واسطہ لے کر جائے تو پھر اللہ قبول کرے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو، مجھے کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، غلط عقیدہ، مشرکانہ عقیدہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتوں کے ذریعے سے پکارتے تھے اور بتوں کو اس لیے پوچھتے تھے کہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ تو اس باطل عقیدے کا اظہار وہ کرتے تھے اور بتوں کا طواف اور سجدہ کرتے تھے، بتوں کا طواف کرتے تھے۔ آج بھی بہت ساری مزاریں آپ کو ملیں گی جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو میں عقائد بیان کر رہا ہوں، بت پرستی جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اندر تھی، یہ بت پرستی کا موازنہ ہم نے اس دور کے لوگوں سے بھی کرنا ہے۔ کیا یہ اس طرح کے طریقے آج کل ہے یا نہیں؟ اگر ہیں تو سمجھ جائیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کائنات کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے باطل عقائد، اس طرح کے گمراہ کن عقائد سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے وضاحت کر دی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائدوں کو بیان کیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ان کے جو عقائد ہیں اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آج بھی اگر اس طرح کا عقیدہ، اس طرح کا کوئی کفریہ معاملہ ملتا ہے تو آج بھی وہ جائز نہیں ہے، وہ منع ہے، شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ تو موازنہ ضرور کرنا ہے اپنے دور کے ساتھ اور اس دور کے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ آستانوں کے طواف کیا کرتے تھے، یعنی جہاں پر بت خانے ہوتے تھے، جہاں بت رکھے ہوتے تھے، وہاں پر طواف کیا کرتے تھے، ان کو گھوما پھرا کرتے تھے جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، اور سجدہ کرتے تھے ان کے سامنے، گھٹنے ٹیک دیتے تھے، پیشانی رگڑتے تھے ان کے سامنے۔ یہ سارے گمراہ کن عقائد ہیں اور مشرکانہ عقائد ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر وہ نذرانے اور قربانیاں آستانوں پر جانور ذبح کرتے تھے، یہ ان کے عقائد میں موجود تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام ملتے ہیں کہ فلاں شخص کے لیے کسی نے ذبح کر دیا، اس کے نام پر نذرانہ دے دیا، اس کے نام پر قربانی کر دی۔ یہ آج بھی عقائد، گمراہ کن عقائد ملتے ہیں۔ اس کی تردید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ وہ بتوں پر جا کر ذبح کرتے تھے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو بلا کر وہاں نذرانے کے طور پر وہاں ان کے نام پر ذبح کرتے جانور اور پھر لوگوں کو جمع کر کے کھلاتے تھے۔ فرمایا یہ جو طریقہ ہے یہ حرام طریقہ ہے اور اس طرح کے ذبح کیے ہوئے کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ۔ اور پھر کبھی جگہ تبدیل کر لیتے تھے، آستانوں پر ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گھر کے سامنے یا کہیں اور جگہ پر ذبح تو کرتے تھے لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اپنے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ کھاؤ ایسے ذبیحے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ایسے ذبیحے کو نہ کھاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حرام قرار دے دیا۔ ایسا ذبیحہ کہ جو
بتوں کے نام پر ہو یا دنیا کے اندر کسی بھی ہستی کے نام پر ہو، وہ کھانا حرام ہے۔ قرآن نے اس کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان کیوں کیا؟ ایسا کوئی معاملہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ بڑا اہم معاملہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ اس طرح کا کام درست نہیں ہے، اس طرح کا ذبیحہ حرام ہے، اس سے بچو، چاہے وہ آج ہو یا مشرکین مکہ کے اندر جو محمد عربی علیہ السلام سے پہلے کیا کرتے تھے، ان سب باطل عقائدوں کی شریعت نے تردید کر دی۔ شریعت نے معلوم ہوا کہ جو آستانوں پر، ایسی جگہوں پر جہاں بت خانے ہوں اور ایسی جگہ جہاں شرک کا اندیشہ ہو، وہاں پر ذبح کیا جائے، وہاں پر وہ چیز کھانا حرام ہے، اور اس کو قرآن حرام کہتا ہے، جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور پھر ان کے اندر اور عقائد کیا تھے بتوں کے حوالے سے؟ اپنے کھانے پینے کی چیزیں، اپنی کھیتی باڑی اور چوپاؤں کی جو پیداوار ہوتی تھی، زمین سے جو فصل نکلتی تھی، یا جانور جو بچے جنتے تھے، وہ بچے ان کا حصہ ایک بتوں کے نام کر دیتے تھے، یا فصلوں میں سے بتوں کے لیے ایک الگ حصہ رکھتے تھے، اور وہ بتوں کے نام اور کچھ اللہ کے نام۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تردید قرآن مجید میں کی ہے، اور بیان کر دیا کہ یہ مشرکین مکہ کا باطلانہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے لیے حصہ نکالتے اور اسی میں سے بتوں کے لیے بھی حصہ نکالتے، کہ یہ بتوں کے نام پر ہے اور یہ اللہ کے نام پر ہے، پھر اس کو اپنے گمان کے مطابق کہتے یہ اللہ کے نام، یہ بتوں کے نام۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ فرمایا کہ وہ حصے بناتے ہیں، کس سے؟ کھیتی باڑی سے، اور جو ان کے جانور جنتے ہیں بچے، اس سے حصے بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ اللہ کا ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ کہتے تھے لِشُرَكَائِنَا، یعنی جو ہم جن کو اللہ کے شریک سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے یہ حصہ مختص کیا ہے، یہ جانور کا بچہ اس کے نام پر ہے اور یہ جانور کا بچہ اللہ کے نام پر ہے، یعنی خلط ملط کر دیتے تھے، اللہ کے لیے حصہ اور بتوں کے لیے حصہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ جو یہ بتوں کے نام پر کرتے تھے، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے کہ اس کو کبھی کبھار اللہ کے نام پر کر دے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ جو انہوں نے اللہ کے نام پر کیا ہوتا تھا، اگر کسی وجہ سے اس کو پھیر کر بتوں کے نام کرنا ہوتا تو کر دیتے تھے، لیکن جو بتوں کے نام پر کیا ہوتا تھا وہ کبھی بھی اللہ کے نام پر نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر اس قدر راسخانہ طور پر مشرکانہ عقائد، باطل پرست عقائد، یہ ان کے اندر راسخ ہو چکے تھے، دل و دماغ کے اندر ان کے بیٹھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید قرآن مجید میں کی کہ ان کے یہ عقائد تھے، اور بتوں کے لیے حصہ فصلوں میں سے، چوپاؤں میں سے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور عادت تھی کہ نظر مانتے تھے، یہی کھیتی باڑی ان کی فصلوں سے نظر مانتے تھے، اور یہی چوپائے ان کے جانوروں سے نظر مانتے تھے، بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ مائدہ اگر آپ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ وضاحت سے آپ وہاں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر بھی کیا ہے، فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ فرمایا کہ نہ اللہ نے بحیرہ بنایا ہے، نہ اللہ نے صائبہ بنایا ہے، نہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اور نہ ہی اللہ نے حام بنایا ہے۔ فرمایا جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر بے وقوف اور عقل سے خالی ہے، جو اللہ کی چیز بتوں کے نام پر کرتے ہیں،
حقیقی مالک وہ ہے جو پاؤں کو بچے دینے والا وہی ہے، انسانوں کو اولاد دینے والا وہی ہے، فصل کو اگانے والا وہی ہے، فالق الحب والنوا وہی اللہ ہے جو فصلیں اگاتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ظالم اللہ کی چیز کو بتوں کے نام پر کرتے ہیں اور اللہ نے نام لے لیے۔ یہ چار جو نام ہے ذکر، ان کی تفصیل کیا ہے؟ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ چار نام سورۃ مائدہ کے اندر آیت کے اندر ذکر کیے۔ فرمایا کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ جانوروں کی قسمیں ہیں۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو 10 بچے جنے، 10 بچے جنے ایک بات پیدر پہ 10 بچے جنے، لیکن 10 مادہ ہوں، ان میں کوئی بھی بیچ میں نر بچہ اس کا نہ ہو، سارے مادہ جنتی ہے، 10 مادہ جنتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صائبہ۔ انہوں نے ایک تقسیم رکھی ہوئی تھی کہ اس طرح کی جو اونٹنی ہوگی وہ ہم بتوں کے نام پہ کر دیں گے، جب اس کے 10 بچے ہوں گے، 10 مادہ ہوں گے، تو پھر ہم بتوں کے نام پر اس کو کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس پر پانی اٹھاتے تھے، نہ اس کو کوئی تکلیف دیتے تھے، بلکہ اس کے لیے یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اس کا دودھ بھی کوئی نہیں پی سکتا، وہ نظر مانا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا تو اس کو دودھ پلا سکتے ہیں اس کے شرف اور احترام میں، باقی ایسا ہے کہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں، نہ اس کا دودھ، نہ اس کا گوشت اور نہ اس پر سواری، یہ اپنے بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ اور جو صائبہ اس کا جو بچہ ہوتا تھا، بلکہ بحیرہ اس کا بچہ ہے صائبہ کا، جس بحیرہ اسی سے جو مادہ ہوتی اس کا ایک کان کاٹ دیتے تھے، اس پر نشان لگاتے تھے اور وہ بھی اس کے ساتھ آزاد کر دیتے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ آزاد کر دیتے تھے۔ اور یہ بحیرہ اور صائبہ یہ دونوں اونٹنیوں کی جو قسم تھی یہ اپنے بتوں کے نام کر دیا کرتے تھے، جس طرح آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ اسی طرح اپنے پیر و مرشد کے نام پر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس قوم کو۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، اس قوم کے اندر اتنی جہالت ہے کہ اس جہالت کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم ختم کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے جو اس قدر جہالت کے اندر ہے۔ شہداد پور کے اندر، قریبی علاقے کے اندر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، نوجوان بچیاں گھوم رہی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نعوذ باللہ ان کو ہم نے فلاں پیر اور فلاں بزرگ کے نام پر نظر کر دیا ہے، یہ اس کے نام کے لیے ہے، اس سے شادی کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا ہے یہ اللہ کی قسم اسی طرح کے مشرکانہ عقائد ہیں جو اہل مکہ کے اندر، جو اس وقت مشرک لوگ تھے، جن کے اندر گمراہ کن عقائد تھے۔ میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ وہ تو جانوروں کو بتوں کے نام پر کرتے تھے، لیکن آج کل اشرف المخلوقات انسان کو اپنے بزرگوں ولیوں کے نام پر کر کے یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے کوئی کم نہیں ہیں، ہم بھی جہالت میں ان سے کوئی کم نہیں ہے، یہ وہ ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسے سب لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آگے پھر دو اور جو وسیلہ اور حام، جو دو نام ذکر ہوئے قرآن مجید میں، ایک وسیلہ اس بکری کو وہ قرار دیتے تھے جو بکری 5 پیٹ جنے اور وہ 5 میں سے 2 بچے جنے اور وہ 10 مادہ ہو، نر نہ ہو، 10 مادہ ہوں، جس طرح اونٹنی کے لیے انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی، اس کے لیے بھی یہی تھا کہ 5 پیٹ جنے اور 5 پیٹوں میں سے مادہ بچے جنے اور وہ 10 ہو جائیں تو پھر اس کے لیے بھی یہ حکم تھا، بیچ میں کوئی نر نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم تھا، یہ فلانے بت کے نام پر نظر کر دی جاتی تھی اور پھر اس پر اس کو کسی استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا، اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا، اور اگر وہ اس کے بعد بچے جنتی تو وہ صرف مرد کے لیے حلال تھا کھانا، اس کا گوشت کھانا صرف مرد کے لیے حلال تھا،
کہتے تھے قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ جو 10 بچے مادہ جننے کے بعد اگر پھر بچہ ہوتا ہے اس بکری سے تو وہ بچہ جو ہے وہ نر جو ہے مرد، وہ بچہ نر ہو یا مادہ ہو، مرد کے لیے حلال ہے کہ اس بچے کا گوشت کھا سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے حلال قرار نہیں دیتے تھے، اس کو بھی اپنے بتوں کے نظر کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقسیم قرآن مجید میں بیان کی۔ اور پھر حام، ایک حام کی صورت، یہ نر اونٹ یہ جب اونٹنی سے جفتی کرے، اس کے یہ انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی کہ اس سے نطفے سے جو مادہ پیدا ہوں 10، اس اونٹ کو کہتے تھے کہ یہ اونٹ بھی ہمارے بتوں کی نظر ہے اور اس سے کوئی سواری نہیں کر سکتا اور اس پر کوئی بھی مشکل نہیں آنی چاہیے، اس کو آزاد کر دیا جائے، یہ ہمارے بتوں کی نظر ہے۔ تو ان کی یہ تقسیم کی ہوئی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رد کیا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ بحیرہ کو، صائبہ کو، حام کو، وسیلہ کو بتوں کے نام کرو، بلکہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے تقسیمیں کی ہوئی ہیں، اس طرح کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ تو یہ جاہلانہ ان کے اندر عقائد اور رسومات تھی، اور اس کے بعد ان کے اندر یہودیت بھی تھی۔ یہودیت ان کے اندر کس طرح آئی؟ اسعد ابو قریب، یہ عرب کی بات ہو رہی ہے، عرب کے اندر یہودیت۔ اسعد ابو قریب نامی جو ان کا شخص تھا، یہ یمن کے اندر اس نے بنو قریظہ کے 2 علماء سے متاثر ہو کر یہودیت کو قبول کر لیا۔ بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبائل تھے، ان سے متاثر ہو کر اس نے یہودیت کو قبول کر لیا، پھر ان کو لے کر یمن چلا گیا اور وہاں جا کر اپنے علاقے میں، یمن عرب کا علاقہ ہے، وہاں پر جا کر لوگوں میں تبلیغ کرائی یہودیت کی، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ یہودی ہو گئے۔ پھر انہوں نے غرور میں آ کر نجران کے عیسائیوں پر حملہ کیا۔ یہ جو یمن کے یہودی تھے، انہوں نے نجران کے عیسائیوں پر حملہ کیا اور کہا کہ یہودیت قبول کرو، اگر یہودیت قبول نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں سزا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ ابو قریب کا بیٹا تھا یوسف ذو نواس اس کو کہا جاتا تھا۔ جب ابو قریب جو اسعد ابو قریب جس نے یہودیت کا پرچار کروایا اور جو پہلا یہودی ہوا تھا، جب وہ فوت ہوا، اس کا بیٹا یوسف بادشاہ بن گیا۔ اس نے نجران پر حملہ کیا، عیسائیوں پر، کہا کہ یہودی بن جاؤ۔ جب وہ نہ بنے تو پچھلے جمعے غالباً ہم نے وہ واقعہ بیان کیا تھا، اصحاب الاخدود کا واقعہ جو بچے والا ہم نے بیان کیا تھا کہ بچے کو انہوں نے سزا دی اور پھر بعد میں اس سے متاثر بھی ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اس کے دین کو قبول کر لیا، اللہ کو اکیلا مان لیا۔ وہاں جو واقعہ ہوا تھا، اسی بندے نے وہ کروایا تھا کہ وہ گڑھے کھدوا دیے، جو بندہ یہودی نہیں ہوا ان گڑھوں کے اندر ان کو پھینکتا چلا گیا اور بہت سارے عیسائیوں کو انہوں نے قتل کروایا، صرف اس لیے کہ یہودیت کو قبول کرو۔ تو یہ بھی عرب کے اندر ایک شخص تھا ابو قریب جس کے اندر یہودیت آ چکی تھی۔ اس کے بعد ان کے اندر عیسائیت بھی سرایت کر گئی، اور عیسائیت آل غسان، یہ جبلہ بن احم، ہم نے واقعہ بیان کیا تھا اس کا کہ سیدنا عمر نے اس کو سزا دینا چاہی تو وہ مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ یہ جبلہ بن احم، یہ آل غسان قبیلے سے غسانی تھا یہ، اور ان کا سردار بھی تھا، تو یہ عیسائی ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح بنو تغلب، بنو تے، یہ عرب کے قبائل تھے جو عیسائی ہو چکے تھے، اور پھر یہ حبشہ کے اندر بھی تھے، اور حبشیوں نے جب حملہ کیا تو فاتحین بنے اور انہوں نے قبضہ کر کے وہاں پر عیسائیت کو پھیلایا، یہ بھی یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کعبہ کی مشابہت کا، انہوں نے کعبہ کی مشابہت کا ایک کلیسا بنایا وہاں پر نجران میں، جس طرح بیت اللہ بنا ہوا ہے اسی طرح نجران میں انہوں نے اپنا کلیسا بنایا جہاں عیسائی عبادت کرتے تھے۔ تو 40 سالوں تک مشرکین مکہ وہاں جاتے تھے اس کی زیارت کرنے کے لیے، جاتے تھے، دیکھنے جاتے تھے۔ تو یہ عیسائیت ان کے اندر بہت سارے قبائل، 3 قبائل بڑے معروف، آل غسان، بنو تغلب، بنو تے، عیسائی انہوں نے اختیار کیا تھا مذہب۔ اس کے بعد مجوسیت بھی ان کے اندر آ چکی تھی، یعنی آگ کی پوجا۔ یہ بحرین وغیرہ کے علاقے، وہاں پر عرب کے لوگ مجوسی بن گئے تھے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ فارس کے ہمسائے تھے، جو فارس لوگ تھے، اہل فارس،
وہ ایرانی اہل فارس وہ سارے مجوسی تھے اس وقت، تو ان کے ساتھ قریب ہونے کی وجہ سے ان کی دعوت ان میں سرایت کر گئی، اور عرب کے اندر مجوسیت بھی آ گئی اور ان کے اندر سبائیت بھی آ گئی۔ سبائیت کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ سابی قرآن میں ذکر ہے جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا کوئی دین لا دین بھی ان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ستاروں کی پوجا کے لیے تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں۔ ان کا نہ یہودیت سے تعلق ہے، نہ عیسائیت سے، نہ امت محمدیہ سے، اور نہ کسی امت سے، نہ کسی پیغمبر سے وہ پیروکار تھے، بلکہ صرف وہ پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے ستاروں کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک قبیلہ تھا کلدانی، وہ بھی سابی تھا، وہ بھی ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ جب وہ اپنے حقیقی رب کی تلاش میں تھا کہ یہ بت تو رب نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے سورج کی طرف دیکھا کہ ہو سکتا ہے یہ رب ہو، لیکن دیکھا کہ وہ شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو انہوں نے سیدنا ابراہیم نے سوچا کہ یہ کیسا رب ہے کہ جو بے نور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے چاند کی طرف دیکھا، جب ان کی روشنی زائل ہوئی تو انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں پورا واقعہ بیان کیا سیدنا ابراہیم کا، جو سیدنا ابراہیم کا ایک قبیلہ تھا کلدانی، ان کے قبائل میں سے وہ بھی سابیت پر تھے، یعنی وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ پھرتے ہیں جو ستاروں پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس لیے موازنہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سابیت بھی ان عرب کے اندر آ گئی تھی، وہ اس لیے کہ شام اور یمن کے باشندے اس پر آ چکے تھے اور یہ ان سے متاثر ہو کر انہوں نے سابیت کو اختیار کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہم نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرب کے اندر یہودیت بھی آ چکی تھی، عیسائیت بھی آ چکی تھی، مجوسیت بھی آ چکی تھی اور سابیت بھی آ چکی تھی، یعنی ہر طرح کا جو گمراہ عقیدہ تھا، مشرکانہ عقیدہ تھا، یہ ان عرب کے اندر آ چکا تھا۔ اب آپ نزاکت کو سمجھنا، موضوع کی اہمیت کو سمجھنا کہ میرے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ یہ بت پرستی بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے اندر بت پرستی بھی تھی، یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی۔ پھر جب آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے خطبات سنیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع ہمیں دے گا، زندگی دے گا، تو ہم بیان کرتے رہیں گے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقوں کے اندر عیسائیت کا خاتمہ کس طرح کیا، یہودیت کا خاتمہ کس طرح کیا، مجوسیت کا خاتمہ کس طرح کیا اور سابیت کا خاتمہ کس طرح کیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے اندر بت پرستی کا خاتمہ کس طرح کیا۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی تو انشاءاللہ پھر آگے جو موضوع ہے وہ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ آئے گا۔ تو یہ خلاصہ کلام تھا کہ ان کے اندر یہ سارے عقائد آ چکے تھے عرب لوگوں کے اندر، جو نبی علیہ السلام کا قبیلہ تھا۔ اہل عرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ یہ عرب کے قبائل ہم تفصیل سے پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع سے لے کر آخر تک سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔